بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل فلسطینی املاک کو مسماری سے روکے، اقوام متحدہ۔ روسی صدر پیوٹن نے امریکی انتخابات کو مشکوک قرار دے دیا۔ پوپ فرانسس کے اکاؤنٹ سے ماڈل کی تصویر کو کس نے لائک کیا؟ ہنگامہ برپا۔ جن مردوں کی بیویاں ان سے زیادہ کماتی ہیں ان کی ذہنی حالت خراب کیوں ہوتی ہے؟ مریم نواز کو دادی کی خبر ان کی فیملی اور پارٹی نے دینی تھی، یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں۔ حکومت۔ اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گھر کی دریافت کا دعویٰ۔ چینی مسلمانوں کے حق میں پوپ فرانسس نے بھی آواز اٹھا دی۔ پاکستان اور ترکی کا جھنڈا لیے یہ لڑکیاں کون ہیں؟ افغان لڑائی میں 26,000 معصوم مارے گئے یا معذور ہو چکے ہیں، ایک رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی روک دی۔ پاکستان میں چلغوزہ 9,000 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ میاں نواز شریف اور ان کے صاحبزادوں کے پاکستان آنے پر کوئی رکاوٹ نہیں، حکومت پاکستان۔ ہنسنے کے نقصانات اور فوائد۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیلی صہیونی حکومت بے بس فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے سے باز نہ آئی۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل سے فلسطینی املاک کی مسماری روکنے کو کہا ہے اور اسرائیلی ریاست کے ہاتھوں فلسطینیوں کے گھروں کی مسماری کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ فلسطینی آبادی کو تحفظ مہیا کیا جائے۔ ادھر کورونا کی وبا کے دوران بھی اسرائیلی حکومت نے فلسطینیوں کی املاک کی مسماری کی مہم تیز کرتے ہوئے فلسطینیوں کی مشکلات میں اضافہ کر رکھا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے ایک انٹرویو کے دوران امریکی انتخابات کے رزلٹ کو مشکوک قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے جو بائیڈن کو جیت کی مبارکباد نہ دینے کے فیصلے کو ایک فارمیلٹی قرار دے دیا۔ روسی صدر پیوٹن نے امریکی انتخابات میں گڑبڑ کا انکشاف کر دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کے انتخابی سسٹم میں کچھ مسائل ہیں اور ان مسائل کو حل نہ کرنے کی ذمہ داری امریکہ کی ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ امریکی لوگ اور حکام کو ان کی تبدیلی کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن کو بطور صدر تسلیم کرنے کو ابھی تیار نہیں۔ اعتماد اسی امیدوار کو حاصل ہوگا جس کی جیت کی قانونی طریقے سے تصدیق ہوگی۔ پیوٹن کا مزید کہنا تھا کہ جو بائیڈن کو مبارکباد نہ دینے سے دونوں ملکوں کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ویٹیکن کی طرف سے پوپ فرانسس کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ایک ماڈل گھر کی تصویر کو لائک کیے جانے پر انسٹاگرام سے وضاحت طلب کی ہے۔ پوپ فرانسس کے ویریفائیڈ انسٹاگرام اکاؤنٹ سے 13 نومبر کے روز نتالیہ نامی ماڈل کی ایک تصویر کو لائک کیا گیا تھا۔ نتالیہ خواتین کے انڈر گارمنٹس اور سونے کے ملبوسات کی ماڈلنگ کرتی ہے۔ جس تصویر کو پوپ فرانسس کے اکاؤنٹ سے لائک کیا گیا تھا اس میں نتالیہ ایک اسکول گرل بنی ہوئی تھی اور اسی مناسبت سے انڈر گارمنٹس کی تشہیر کر رہی تھی۔ 13 نومبر کو پوپ فرانسس کے اکاؤنٹ سے یہ تصویر لائک ہوئی اور اگلے روز اسے ان لائک کر دیا گیا۔ ویٹیکن کا کہنا ہے کہ ہم انسٹاگرام کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اس معاملے کی تہ تک جائیں گے۔ ویٹیکن کا کہنا تھا کہ ہمیں بتایا جانا چاہیے کہ پوپ کے اکاؤنٹ سے یہ تصویر کیسے لائک ہوئی۔ ملازمت پیشہ خواتین کی آمدنی ان کے شوہروں میں ذہنی تناؤ میں کمی یا اضافے کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ یہ انکشاف برطانوی سائنسدانوں نے ایک نئی تحقیق میں کیا ہے۔ یونیورسٹی آف لندن کے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ اگر بیوی کی آمدنی شوہر سے زیادہ ہو تو اس سے شوہر ذہنی تناؤ اور دیگر نفسیاتی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس تحقیق میں 6,000 جوڑوں کی آمدنی اور ان کی ذہنی صحت پر اس کے اثرات کا 15 سال تک جائزہ لیا۔ تحقیقاتی ٹیم کی سربراہ ڈاکٹر ونیزا کا کہنا تھا کہ شوہر اس وقت سب سے زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں جب وہ اپنے گھر کے واحد کفیل ہوتے ہیں اور سارا بوجھ ان کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ اگر بیوی کما رہی ہو اور اس کی آمدنی شوہر کی آمدنی کے 40% تک ہو
تو اس سے شوہروں کی ذہنی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تاہم اگر بیوی کی آمدنی شوہر کی آمدنی سے بڑھ جائے تو ایسی صورت میں بھی شوہر نفسیاتی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ میاں صاحب کے سر سے ماں کا دعاؤں بھرا سایہ اٹھ گیا۔ دادی کے انتقال کی خبر مجھے فون سروسز معطل ہونے کی وجہ سے 2 گھنٹے تاخیر سے ملی، جس کے بعد میں فوراً لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ میرے والد اور گھر والے بار بار رابطے کی کوشش کرتے رہے مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ کسی حکومتی شخص میں اتنی انسانیت نہیں تھی کہ مجھ تک دادی کی وفات کی اطلاع پہنچا دیتے۔ یہ ظالم اور انتقام میں اندھے لوگ ہیں جن سے کسی بھی قسم کی انسانیت کی توقع نہیں۔ مریم نواز کے اس بیان پر وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ مریم نواز کو بیگم شمیم اختر کے انتقال کی خبر ان کی فیملی اور پارٹی نے دینی تھی، یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی۔ ایک برطانوی ماہر آثار قدیمہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی شہر ناصرہ میں سسٹرز آف ناصرہ کانوینٹ چرچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آبائی گھر ہے۔ ریڈنگ یونیورسٹی کے پروفیسر کین ڈارک نے اس جگہ پر 14 برسک فیلڈ ورک اور تحقیق کر کے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ چرچ پہلی صدی کے ایک گھر پر بنایا گیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ یہ گھر پہاڑی علاقے میں ہے اور کافی اچھی حالت میں ہے اور اسے ایک قدرتی غار میں بنایا گیا ہے۔ پروفیسر کین ڈارک کا کہنا ہے کہ گھر پر کی گئی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شاندار کاریگری دکھائی گئی ہے۔ ان کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ غار میں بنا یہ چرچ 4 صدی میں تعمیر کیا گیا جب رومی سلطنت نے سرکاری سطح پر عیسائیت کو مذہب کے طور پر اپنایا۔ پروفیسر کا کہنا ہے کہ اب تک ہونے والے تجزیوں میں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ پہلی دریافت 1880 میں کی گئی اور یہاں کھدائی کا عمل 1930 میں مکمل ہوا۔ پروفیسر کین ڈارک نے اپنا کام 2006 میں شروع کیا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے پوپ فرانسس کو چینی اغور مسلمانوں پر ہو رہے حکومتی مظالم پر مطلع کیا جاتا رہا ہے، جس پر پوپ فرانسس بھی چائنا کے اغور مسلمانوں کی حمایت میں بول پڑے ہیں۔ پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ ہم سب کو اس وبا کے خلاف متحد ہو کر لڑنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اکثر روہنگیا اور چینی اغور مسلمانوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ ان پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے قبل پوپ فرانسس برما میں مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف بھی بیان دے چکے ہیں، جبکہ یہ پہلی بار ہے کہ پوپ فرانسس نے چائنا کے اغور مسلمانوں کا ذکر کیا ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین جولائی کے ماہ سے شروع ہونے والی لڑائی نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی، لیکن آذربائیجان بغیر ہمت ہارے اور بہادری سے لڑتا رہا اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ جن علاقوں پر آرمینیا کی آرمی نے قبضہ کیا انہیں آذربائیجان کی آرمی نے آزاد کروا لیا۔ ان دونوں ملکوں کی اس لڑائی میں پاکستان اور ترکی نے آذربائیجان کا خوب ساتھ دیا اور آرمینیا کے خلاف آواز بلند کی۔ تاہم اسی حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس کے خوب چرچے ہو رہے ہیں۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 لڑکیاں آذربائیجان کے قومی پرچم کے سائے تلے ہاتھوں پر پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے جھنڈے پینٹ کر کے کھڑی ہیں۔ یہ ہاتھ سینے پر رکھ کر پاکستان اور ترکی کو اپنے ملک کا بھرپور ساتھ دینے پر شکریہ ادا کر رہی ہیں۔ افغان لڑائی میں 26,000 بچے مارے گئے یا معذور ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 14 برسوں میں لڑائی کے دوران افغانستان میں اوسطاً ہر روز 5 مارے جاتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں۔ اس بات کا انکشاف ایک بین الاقوامی تنظیم نے پیر کو اپنی رپورٹ میں کیا ہے۔ سیو دا چلڈرن نامی تنظیم نے کہا کہ افغانستان دنیا کے 11 خطرناک ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں یہ سب ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2005 اور 2019 کے دوران کم از کم 26,025 مارے گئے یا معذور ہوئے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا معاملہ مؤخر کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ نے میاں نواز شریف کی بذریعہ اشتہار طلبی کی تعمیل رپورٹ عدالت میں جمع کرواتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جان بوجھ کر عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ وہ عدالت میں زیر سماعت کیس سے متعلق مکمل طور پر آگاہ ہیں۔ پاکستان اور بیرون ملک پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ان کے اشتہار جاری ہونے کی خبر چلی ہے۔ ان کی لندن رہائش گاہ پر طلبی کا اشتہار رائل میل کے ذریعے موصول کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا معاملہ بیانات کلبند ہونے تک مؤخر کر دیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ تسلی کرنی ہے کہ میاں نواز شریف کو حکم نامے سے آگاہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے یا نہیں۔ پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کے ساتھ ساتھ ڈرائی فروٹ کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ملک میں شدید سردی کی لہر کے دوران ڈرائی فروٹ کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شہریوں کی مانگ کو دیکھتے ہوئے ڈرائی فروٹ کے تاجروں نے من مانا اضافہ کر دیا ہے۔ مارکیٹ اعداد و شمار کے مطابق چلکوزے 9,000 روپے فی کلو تک پہنچ چکے ہیں۔ مارکیٹ میں جگہ جگہ ڈرائی فروٹ کے سٹالز موجود ہیں، لیکن خریدار ڈرائی فروٹ کی قیمتیں سن کر پریشان ہو جاتے ہیں اور خریداری نہیں کرتے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈرائی فروٹ کی قیمتوں کا تعین کرنے کے لیے نظام متعارف کروایا جائے تاکہ سردی کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے شہری ڈرائی فروٹ کا استعمال کر سکیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کے صاحبزادوں حسن حسین کے پاکستان آنے پہ کوئی قدغن نہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف، ان کے صمدی اسحاق ڈار اور صاحبزادوں حسن حسین کے پاکستان آنے میں کوئی قدغن یا رکاوٹ نہیں۔ وہ تشریف لائیں اور مرحومہ بیگم شمیم اختر کے جنازے میں شرکت فرما کر ثواب دورین حاصل کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہنسنا اور دل کھول کر ہنسنا کبھی کبھی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ طب کی دنیا میں کی جانے والی ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ہنسی کے فوائد سب پر یکساں نہیں ہو سکتے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے وابستہ محققین نے مریضوں میں ہنسی کے فوائد کا جائزہ لینے کے بعد بتایا ہے کہ ہنسنے کو ایک بہترین دوا سمجھنے والوں کو اس بات سے حیرانی ہو سکتی ہے کہ ہنسنا 100% فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ اچانک ہنسی کا دورہ صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جس سے دل پھٹ سکتا ہے یا دمے کا دورہ اور بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے۔ برٹش میڈیکل جرنل کے میگزین میں ہنسنے کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لینے کے حوالے سے ایک سائنسی رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ سائنسدانوں کو 1946 سے اس برس تک مریضوں پر کیے جانے والے ایک تجربے سے پتہ چلا ہے کہ اچانک قہقوں کی وجہ سے دل پھٹ سکتا ہے، جبکہ دوران قہقہ تیزی سے سانس لینے سے دمے کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر نقصانات میں ہرنیا، درد شقیقہ کا بڑھنا یا جبڑے کی ہڈی بھی اتر سکتی ہے۔ تاہم دوسری طرف سائنسدانوں کی ایک دوسری ٹیم کا کہنا ہے کہ درجنوں تحقیقی مطالعوں سے ماہرین کی جانب سے ہنسی کو ایک اچھی دوا کے طور پر تجویز کیا گیا ہے، جس سے دل اور نفسیاتی تناؤ کی کیفیت میں آرام آتا ہے۔ ہنستے رہنے سے بلڈ پریشر کم رہتا ہے اور دل کے دورے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ مسخروں کے ہمراہ کیے جانے والے اس تجربے سے ثابت ہوا کہ مسخروں کی وجہ سے مریضوں کے پھیپھڑوں کے افعال میں بہتری آئی۔ اسی طرح دن بھر کی حقیقی ہنسی 200 کیلوریز جلانے کے کام آئی۔ اسی طرح شوگر کے مریضوں میں بلڈ شوگر بھی کم ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اچانک سے ہنستے رہنا اور بے قابو قہقوں کے باعث پیٹ پر دباؤ پیدا ہوتا ہے، جس سے آنتوں کی نقل و حرکت بڑھ سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کا جائزہ اس نظریے کو چیلنج کرتا ہے کہ ہنسنا ایک مکمل طور پر فائدہ مند نسخہ ہے۔ انہی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہنسنا دل کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اگرچہ تحقیق کے نتیجے میں ہنسنے کے فوائد اور نقصانات کی درجہ بندی پیش کی گئی ہے، پھر بھی کچھ لوگ اس کے فوائد کو نظر انداز کرنے کی غلطی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارا مشورہ یہی ہے کہ ہنسیں، لیکن بہادری کے ساتھ۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔